ہمارے مہمان موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر آصف بشیر صاحب نے جوائن کیا ہے, نیورو سرجن ہیں. اپنے شو میں ان کو ویلکم کہیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ, آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ. آج کا دن کتنا اہم ہے؟ آئی تھنک جو 8 جون کو انفیکٹ دس از اے منتھ جو اگر NIH کا US میں دیکھیں تو دے سیلیبریٹ اے منتھ آف اویئرنیس فار برین ٹیومر. کیونکہ ایک دن تو نہ کافی, ایک دن تو کافی نہیں ہے, لیکن آئی تھنک اس کی بڑی سمبولک سگنیفیکنس ہے, بیکاز ایٹ لیسٹ ایٹ دس ڈے ہم لوگ اس پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں, اس کی اویئرنیس پھیلاتے ہیں, ہاؤ ٹو پریونٹ, ہاؤ ٹو ڈائگنوز, ہاؤ ٹو مینیج برین ٹیومرز. اور جب ہم برین ٹیومر کی بات کرتے ہیں تو اٹ شوڈ بی ٹیکن آف ایز اے سینٹرل CNS, پورا سینٹرل نروس سسٹم کے اندر اسپائنل ٹیومرز بھی ہوتے ہیں ویسے تو اس کے ساتھ, لیکن زیادہ جو انسیڈنس ہے وہ برین ٹیومرز کا ہے. سر یہ ورڈ بڑا خوفناک ہے, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا اس پہ بھی آئیں گے, لیکن سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیں, ہم نے پریونشن پہ بات کرنی ہے, لوگوں کو بتانا ہے کہ اس سے بچنا کیسے ہے. سو ہوتا یہ کیوں ہے اور اس سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ بالکل, سو اٹس اے گڈ کویشچن. اصل میں جو اس کے ریزنس ہیں وہ ملٹی فیکٹوریل ہے. یہ فیملیل بھی ہوتا ہے, کئی ڈیزیزز ہوتی ہیں جس طرح نیوروفائبرومیٹوسس ہے, اس کے اندر فیملیز میں چلتا ہے یہ. ٹھیک ہے. بٹ انوائرمنٹل فیکٹر ایز ویل ایز ایکسپوجر ٹو کسی ریڈیشن سے بچوں میں یا بچپن میں کسی کو ہوا ہو, اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. بٹ موسٹ ٹیومرز ایڈیوپیتھک ہے, ان کا کوئی ریزن نہیں ہے. اچھا. تو اگر ان کا ریزن نہیں ہے تو, اور ہمیں معلوم ہے کہ اگر کوئی سمٹمز اس کے ٹپیکل ہیں تو اس کو اگر جس طرح آپ نے شروع میں مینشن کیا, اگر ہیڈ ایکس ہو رہی ہے, سر میں درد ہو رہی ہے, آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے, اس کی وجہ سے بھی کئی بار ہیڈ ایکس ہوتی ہیں. لیکن اگر ہیڈ ایک 2-3 ہفتے تک آپ کو سسٹین کرے اور اس کے ساتھ ادر سمٹمز لائک نوزیا, وامٹنگ اور ویژول, جو آپ کا نظر پہ بھی اگر آپ کا افیکٹ ہو رہا ہو, آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کو نظر میں پرابلم آ رہا ہے, تو یو شوڈ بی سیکنگ ہیلپ. اسی طرح اگر آپ کو ہیڈ ایکس نہیں بھی ہو رہی اور آپ کو ہیئرنگ میں لاس ہو رہا ہے, اس میں اکوسٹک ٹیومرز ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ ہیئرنگ لاس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور آپ ہیڈ ایک نہیں, یہ سارے سمٹمز نہیں ہو رہے, اور اگر آپ کسی کو فیملی میں یا اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں جن کو چلنے کا پرابلم ہو رہا ہے, سو دیٹ مے بی ریلیٹڈ ٹو اسپائن ایشو اور اٹ مے بی ریلیٹڈ ٹو اے ٹیومر آلسو. تو امبیلنس ہو رہا ہے, ان ساری چیزوں کے لیے آپ کو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اب اس میں 2 طرح کے ٹیومرز ہوتے ہیں, ایک بینائن ہوتے ہیں اور دوسرے میلیگننٹ ہوتے ہیں. بینائن ہوتے ہیں جن کو نان جوڑوں والا کہا جاتا ہے, اور میلیگننٹ جو جوڑوں والے ہوتے ہیں. موسٹ ٹیومرز میرے خیال میں اگر ٹائملی پک اپ ہو جائیں تو ان کی مینجمنٹ بھی ٹائملی ہو سکتی ہے. اور پاکستان میں ہم ہر وہ چیز کر رہے ہیں جو کہ باہر US میں, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم دونوں دنیا میں کام کرتے, اتنے سال US میں رہنے کے باوجود یہاں ابھی بھی ہم لیکن جو ٹیکنالوجی اب ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں اٹ کین بی مینیج. بٹ یعنی ہم یہ تو واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ٹائملی علاج شروع کر دیں تو یہ قابل علاج مرض ہے. ڈیفینیٹلی, بٹ سرٹن ٹائپس آف ٹیومر جس میں جو کہ جوڑوں والے ہیں, جس میں گلیوما آتا ہے, ہائی گریڈ ٹیومرز, اس میں پروگنوسس جو پرائمری برین ٹیومرز ہیں ان میں پروگنوسس جو ہے جو لائف سپین ہے اٹس ناٹ ویری گڈ, لیس دین اے ایئر. بٹ اگر اس کو بھی ٹائملی اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور اچھی ارلی سٹیجز پہ پکڑ لیا جائے تو دیر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اب لیٹسٹ جو کچھ چیزیں آ رہی ہیں, ویسے اسٹینڈرڈ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کی سرجری کرتے ہیں یا ریڈیشن یا گیما نائف اور سائبر نائف, جو ریزیڈول جو بچ جاتا ہے. اور اگر اسی جو آج کل جو زیادہ جس پہ زیادہ اسٹریس ہو رہا ہے دیٹ از امیونو تھراپی. امیونو از وین یو یوز تھراپی وچ فائٹس اگینسٹ یور اون امیون سسٹم. اس سے اگر ٹریٹمنٹ, وہ سرجری سے پہلے اس کی رول کافی اسپیشلی ویسٹ میں اس پہ اچھے ٹرائلز آ رہے ہیں. پھر کیمو تھراپی اینڈ لائک اے مینشن ریڈیشن. بٹ ان ساری چیزوں کو مینشن کرنے کے باوجود بھی ایک چیز جو میں سب کو کہتا ہوں, برین ہو یا اسپائن ہو یا کوئی بھی آپ کی ڈیزیز ہو, ہارٹ کا ہو, بیسٹ سرجری از نو سرجری. اگر سرجری کے بغیر آپ اس کو مینیج کر سکیں تو دیٹس دی آئیڈیل. لیکن اف یو نیڈ سرجری اٹ ہیز ٹو بی ڈن موسٹ مینیملی انویسو. اب آج کل کے زمانے میں جب ہم الیکٹرک کارز چلا رہے ہیں, دیر از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ آل دیز تھنگز آر ہیپننگ, روبوٹک سرجری پہ ہم کام اتنا کر رہے ہیں, تو جو برین ٹیومرز بھی ہیں
اب ہم ان کو ٹریڈیشنل طریقے سے نہیں ان کی سرجری بھی کرتے، ہم ان کو آئی براؤ سے ان کو نکال لیتے ہیں، اینڈوسکوپک ٹیکنیک سے، مائکرو اینڈوسکوپک سے، دین ناک کے تھرو، سر کھولے بغیر جو پیٹویٹری ٹیومرز ہوتے ہیں جو نظر پہ افیکٹ کرتے ہیں ان ساروں کو ریموو کیا جا سکتا ہے تھرو، اور نیکسٹ ڈے پیشنٹ گھر چلا جاتا ہے۔ ہمارے پاس جدید طریقے علاج آ چکے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیماری کو خود بگاڑ دیتے ہیں حکیموں کے پاس جا کر اور ریمیڈیز کر کے، تو یہ بتائے گا اس پہ یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں یا اس کا علاج واحد یہی چیزیں ہیں کہ آپ کو، اور دوسرا ڈاکٹر کا انتخاب کتنا اس میں اہم ہے کہ آپ کا ڈاکٹر بہت بیسٹ ہونا چاہیے؟ آئی تھنک دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ کویشچن جو آپ نے حکیموں کا مینشن کیا اور باقی، لیکن دیکھیں جو اسٹینڈرڈ جو پروٹوکالز ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہی ہیں فار ٹریٹمنٹ آف برین ٹیومرز، لیکن اگر آپ حکیم دیکھیں دعا، ہومیوپیتھی دعا کا تو کوئی رول نہیں، مطلب یہ تو ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ ہے کہ دعا ہر چیز کے لیے آپ کو پریئرز تو آپ کو چاہیے، لیکن ادر دین دیٹ اگر آپ دوسرے راؤٹ پہ چلے جاتے ہیں، اور جو موسٹ آف دا حکیموں کی بھی جو دوائیاں ہوتی ہیں یا ہومیوپیتھی ہوتی ہیں ان میں اگر ان کا آپ انالیسس بھی کروائیں تو ان میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، اگر اسٹیرائڈز اور میڈیکل بھی جو آپ ایلوپیتھک بھی دے رہے ہوتے ہیں ان میں بھی اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، تو اصل میں ان کا افیکٹ ہوتا ہے، لیکن اس کا نقصان ایک ہی ہوتا ہے کہ ڈائگنوسس اور مینجمنٹ ڈیلے ہو جاتا ہے۔ اب ایسے ٹیومرز ہیں جن کو اگر ہم آئیڈلی ارلی آن ان کو ڈائگنوز کر لیں ان کو کمپلیٹ ان کا کیور ہو سکتا ہے، جس طرح نان جوڑوں والے ٹیومر، بنائن ٹیومرز لائک میننجیوما اور نیوروفائبروما، اس طرح کے جو ٹیومرز ہیں اسپائن کے، برین کے، یہ کمپلیٹلی ریسیکٹیبل ٹیومرز ہیں اور لائف لانگ آپ کیور ہو سکتے ہیں ان میں، تو اگر آپ ڈیلے اس کو کریں گے اس کا میس افیکٹ بڑھے گا، تو میرے خیال میں کہ اس سے آپ، دوسرا اپنے ڈاکٹر کا انتخاب، آئی تھنک آج کل کی، اینڈ وی آر سٹنگ ان اے میڈیا آفس رائٹ ناؤ، so social media you can just search anybody sitting here, I'm sure and you can tell me on any physician sitting in US also. اب ان کی ریٹنگ چیک کریں، آپ ان کی، اب تو اتنی ساری آرگنائزیشنز ہیں which can verify ان پہ کتنے لاس۔ آپ کو ڈاکٹر پہ جانے سے پہلے آپ کسی بھی قسم کا کوئی بڑا اپنا ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کے لیے بہت ضروری ہیں، اپنے ڈاکٹر سے بہت ڈیٹیل میں کوسچن کریں، بہت ساری چیزیں پوچھیں، پھر جا کے آپ کو علاج کریں۔